تو آپ پریچ کر نہیں سکتے انٹلیکچولی. سو اس کی پریچنگ کا جو پرپز ہے, جو طریقہ کار ہے, وہ صرف ہمز گانے کا ہے, جو ودا ہیں ان کو گانے کا ہے. اور آپ کا جو میسج ہے الٹیمیٹلی وہ صرف یہی نکلتا ہے کہ آپ تمام لوگوں سے محبت کریں اور محبت کے ساتھ اس زندگی کو قائم و دائم رکھیں. اس محبت کو کیسے کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, کس کے ساتھ کرنا ہے, اس کا کوئی جواب اس مائتھولوجی میں اویلیبل نہیں ہے. There are many schools of thought existing in Muslims that is really conflicting. How can we find the right path? بہت سے ایسے فرقے ہیں مسلمانوں میں جو کہ ایک دوسرے سے تضاد رکھتے ہیں. کوئی ہاتھ یہاں رکھتا ہے, کوئی ہاتھ یہاں رکھتا ہے, کوئی چھوڑتا ہے, کوئی ٹوپی پہنتا ہے, کوئی نہیں پہنتا. یہ اتنے اختلافات ہیں جناب مذہب کے, آخر سچا والا صحیح والا مذہب کون سا ہے؟ دس از اے کویسچن دیٹ از آلویز آسکڈ. دا آنسر از ویری سمپل. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھی, ہاتھ کھول کے بھی نماز پڑھی. آپ نے سر ڈھام کے بھی نماز پڑھی, آپ نے سر کھول کے بھی نماز پڑھی. جب صحابہ زمین پہ سر رکھتے تھے ان کے بال لمبے ہوا کرتے تھے, وہ بال ان کے آگے گرتے تھے, تو صحابہ اپنے بالوں کو نماز میں سجدے کے دوران اٹھایا کرتے تھے. خدا نے آیت بھیج دی کہ اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دو. اب ہم نے اس سے جو بھی معنی نکالے وہ ہماری اپنی مرضی ہے, لیکن بہرحال جب بھی دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے, اسلام آخری مذہب ہے, پروفٹ آخری رسول ہے, اس کے بعد کوئی انٹیلیجنشیا ہیومن ایولیوشن کے لیے نہیں آنا. اس لیے خدا نے یہ جو راستے ہیں انٹلیکچوئل ڈبیٹ کے یہ کھلے رکھے ہیں تاکہ آپ ان پہ ڈبیٹ کر کے اپنے انٹلیکٹ کو سیٹسفائی کرتے رہیں. ان میں کسی کے اندر بھی بنیادی اختلاف نہیں ہے. آپ اس کو اس لیے اختلاف کہتے ہیں کیونکہ آپ سے ایگریمنٹ نہیں ہے. تو اگر آپ سے ایگریمنٹ نہیں ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ اختلاف ہے. آپ بھی صحیح ہیں اور وہ بھی صحیح ہیں. ریلیجن کو آپ ایک رینج میں, رینج سمجھتے ہیں 0 to 10 کی سکیل, ایک رینج ہے, ایک رینج کے اندر پرسیو کرتے ہیں. اس کو اگر آپ ایک لینئر پرسیپشن دیں گے, ایک لینئر ناک کی سیدھ کا پرسیپشن دیں گے, تو جناب یہ تو ایک گھوڑے کی اینک پہنا ہوا ریلیجن ہو جائے گا. اس میں تو آپ نہ کوئی نئی آپشنز لا سکتے ہیں نہ لینا. آپ کہیں گے شلوار کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی, ایک کہے گا پینٹ کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی. تو خدا نے فیصلہ نماز پہ اتارا ہے, لباس پہ نہیں. لباس پہ جو فیصلہ اتارنا تھا خدا نے بڑا معصوم اتار دیا کہ جناب یہاں سے یہاں تک کور ہو, بس قصہ ختم. یہ رینجز ہیں, یہی اس مذہب کی خوبصورتی اور میٹافزیکل اور فلسفیکل ڈبیٹس ہیں. اگر یہ طبقے نہ ہوں تو اس ریلیجن کے اندر ایک اسٹیگننٹس رکے ہوئے, جیسے کہنا, دیکھیں آپ نیسلے کا پانی بھی لے لیں, تازہ پانی ہے, 8-10 دن اس پانی کو نہ پئیں, نہ بدلیں, کھلا رکھیں, بدبو دے گا. اسے کہتے ہیں موربیڈیٹی. موربیڈیٹی سے بچانے کے لیے خدا نے اس کے اندر یہ تمام پہلو جو ہیں وہ ان بلٹ رکھے ہیں, اور یہ تمام کے تمام پہلو جو ہیں وہ درست ہیں. there is no conflict. جب سب کچھ ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور تقدیر میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے, اور اگر ہم وہی کچھ کرتے ہیں تو پھر ہمارا اس میں قصور کیا؟ اور نفس لوامہ کو مزید ٹھیک سے ایکسپلین کر دیں. جب خدا نے آپ کو تخلیق کیا تو اس نے جو تمام بڑی بڑی چیزیں تھیں جن پہ کہ اگر آپ قبر میں جائیں تو آپ سے سوال ہوگا, آپ سے یہ سوال تو نہیں ہوگا کتنے بچے پیدا کیے, یہ تو نہیں سوال آپ سے ہونا. نہ آپ سے یہ سوال ہونا ہے کہ آپ جناب بڑی اچھی یونیورسٹی کے پروفیسر بن کے سکھایا کی ہے, یہ بھی نہیں سوال ہونا. سوال آپ سے کیا ہونا؟ من ربوں کا, کون ہے تیرا رب؟ کتنا بنیادی فکری سوال ہے. یہ سوال بنیادی طور پہ صرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ خدا نے جو باقی تمام وہ کام ہے جن کے پیچھے لگ کے آپ سارا دن تھکتے ہیں, یہ آپ کا نصیب ہے. صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر تمام نصیب ہے تو عمل نہ کریں. فرمایا جو عمل خدا تم سے کروانا چاہے گا اس کی طاقت, ہمت, شعور آپ کو دے دے گا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ جتنے کام ہیں جن میں کہ آپ تھکتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری اچیومنٹ ہے, یہ اگر آپ کی اچیومنٹس ہوتی تو سوال آپ سے قبر میں اچیومنٹس کا کیا جاتا. یہ سوال آپ سے نہ کیا جاتا کہ آپ کا خدا کون ہے. یہ سوال واحد وہ پریپریشن ہے جس کے لیے آپ کو یہ تمام سہولیات زندگی, اس کمرے کی خوبصورتی, اس کی کرسیاں, یہ سپیریئر یونیورسٹی, یہ سپیکرز, یہ کھانا, یہ پینا, یہ سب کچھ صرف اس لیے دیا گیا کہ آپ اپنی اس طبعی زندگی میں اس ایک سوال کا جواب لے کر قبر میں جائیں کہ آپ کا خدا کون ہے. اور اس سوال کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو مذہب
کہ آخر میں جو بیٹھا ہوا خدا ہے آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کو پہلے سے اس نے چیٹنگ کرنے کی اجازت دے دی، اور جو سارا ٹیکسٹ ہے جس ہارڈ ڈسک پہ آپ کا ایگزام ہونا ہے وہ آپ کو محمد رسول اللہ کے ذریعے آپ کو پہلے سے پہنچا دیا گیا. آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں اور صرف ایک جواب حاصل کریں کہ آپ کا رب کون ہے. باقی تمام معاملات خدا کی ذمہ داری ہیں. اگر آپ کو اس بات کا شک ہو کہ خدا ایسا نہیں کر سکتا، اگر آپ کل کو نہیں کچھ کریں گے تو یہ آپ کو نہیں ملے گا، تو میری طرف سے آپ کو چیلنج ہے، آپ یہ زندگی کا فیصلہ کر کے کسی دن گھر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیں. اگر خدا نہیں چاہے گا تو یقین کریں آپ گھر پر بھی نہیں بیٹھ سکتے.